نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جب کہ وہ چت لیٹا ہو۔ جیسے چت لیٹ کر پاؤں پہ پاؤں چڑھا لیتے ہیں، جیسے گھٹنا کھڑا کر کے پاؤں پہ پاؤں چڑھا لیتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں لیٹنا چاہیے۔ یہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ ایک پاؤں کھڑا ہو اور اس طرح بے ستری کا اندیشہ ہو، اور اگر پاؤں کو پھیلا کر ایک دوسرے پر رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے گھٹنا کھڑا کر لیتے ہیں، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں، اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر پیر سیدھا ہے، دونوں زمین سے لگ رہا ہے، تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ پیٹ کے بل سمجھتے، پٹ لیٹنا، پیٹ کے بل، ہاں، جیسے اوندھا یا الٹا بھی بولتے ہیں، اوندھا بھی بولتے ہیں، تو ایسے لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو، یعنی ننگی چھت پر لیٹنا نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی دیوار نہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں انسان چلتا ہے، اگر کوئی روک نہ ہو سکتا وہ گر جائے، جان کا اندیشہ ہے، جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی ننگی چھتوں پر سونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ جب ہم شروع میں لیٹے نا تو با طہارت یعنی پاک و صاف، با وضو ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، اور جو حالت وضو میں سویا اور انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالت وضو بنا کر سویا اور اسی حالت میں وہ انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ با طہارت سوئے اور کچھ دیر داہنی کروٹ، کچھ دیر کے لیے داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے، داہنی کروٹ داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے پھر سوئے،
پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ تو بائیں کروٹ پر کیسے لیٹیں گے کہ ہاتھ ایک رخسار کے نیچے، دوسرا پہلو کے ساتھ دانوں کے اوپر، اور پیر تھوڑا سا مڑا ہوا ہو، لیکن شکل محمد، جیسے محمد لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اسی شکل کو اختیار کر کے لیٹنا سنت ہے۔ یعنی آپ کعبے کی طرف رخ کر کے جب آپ لیٹیں گے، گھٹنا تھوڑا سا مڑا ہوا ہو تو وہ ایسے ہوگا محمد کے شکل، ایسے سر میم بنے گا، کاندھا ہا بنے گا، آپ کا جو کولا وغیرہ ہے یہ میم بنے گا، اور پیر جو ایسا ہوگا وہ دال بنے گا۔ ہاں، یہ بہت سنت ہے، اور ایسے سونا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کی عمر 10 سال ہو تو انہیں الگ الگ سلانا چاہیے۔ جب بچے کی عمر، یا بچی ہو یا بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوکرا ہو یا چھوکری ہو، اب یہاں بولتے ہیں دکرا دکری بھی بولتے ہیں ہاں، تو اگر لڑکا یا لڑکی ہو تو اگر عمر 10 سال کو پہنچ جائے تو پھر ایک بستر پر نہیں لیٹانا چاہیے، بلکہ الگ الگ، بیٹا کو الگ، بیٹی کو الگ، یا بیٹا ماں کے بستر پر نہیں، یا ماں بیٹے کے بستر پر نہیں، یعنی سب کو اگر 10 سال کی عمر ہو جائے تو پھر الگ الگ لیٹنا چاہیے۔ میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ جب شوہر اور بیوی ایک بستر پر، ایک چارپائی پر لیٹے ہوں تو اس بیچ میں 10 برس تک کی عمر کے بچہ یا بچی کو اپنے پاس اس بستر پر نہیں لٹانا چاہیے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ ابتدائی حصہ سمجھیں، جب سورج نکل رہا ہو، سورج نکل گیا، اشراق کا وقت ہو گیا تو پھر آپ سو سکتے ہیں۔ شروعاتی دن ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا نہیں چاہیے، مکروہ ہے۔ ہندوستان میں شمال یعنی اتر جانب پایوں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے، اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے۔ اتر جانب ادھر بھی پاؤں کر کے انسان سو سکتا ہے، لیکن یہ جو رخ ہے نا، کیونکہ جو کعبہ کا رخ یہ ہے، وہ اور دیشوں کی جو رخ کا حساب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو ہندوستان اور پاکستان کا جو رخ کا حساب ہے وہ اتر جانب نہیں ہوتا مدینہ، بلکہ کعبے کی کروٹ جانب، اتر جانب کی کروٹ میں، جیسے یہ کعبہ ہے اور اس جانب جو ہم رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، تو اس جانب نہیں، اس جانب پیر کر کے سو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ یہ جو طریقہ ہے جائز ہے۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب انسان اپنے بستر پر لیٹے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کر لیٹنا چاہیے۔ پھر درود پاک کا ورد کریں، کلمہ پاک کا ورد کریں، پھر استغفار کریں، پھر جو صورتیں قرآن مجید میں سے آپ کو یاد ہو تو اس کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جائیں۔ اور جب آنکھ کھلے، جب بیدار ہو جائیں آپ، تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب آنکھ کھلے، جب آپ بیدار ہو جائے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر جب آنکھ کھلے، اور ایک معمول ہم یہ بھی بنا لیں، اگر انسان ہم میں کوئی پریشان ہے، کوئی تکلیف زدہ ہے،
رات کو نیند نہیں آتی، آنکھ کھلی تو نیند نہیں آتی، تو پھر وہ وقت دعا کے لیے بہت اچھا اور معتبر وقت ہے۔ جب رات کے حصے میں آنکھ کھلے نا تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا کرو، اس دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا بلکہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے۔ جس حصے میں بھی آنکھ کھلے نا تو لیٹے لیٹے اللہ کی بارگاہ میں فریاد شروع کر دو، دعا مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو کس طرح لیٹنا چاہیے؟ یعنی مستحب باطہارت سوئے اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے، رخسار کہتے ہیں لال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ یہ لیٹنا کروٹ سے ہی چاہیے، عورت ہو یا مرد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مرد الٹا لیٹ سکتا ہے، عورت سیدھا، عورت الٹا لیٹ سکتی ہے، مرد سیدھا لیٹ سکتا، ایسا نہیں۔ اچھا اور بہتر مستحب و سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد کروٹ لیٹنا چاہیے، چاہے دائیں کروٹ ہو یا بایاں کروٹ ہو، کروٹ لے کر ہی سونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیں، اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ 10 سال کے اگر بچے یا بچی ہو جائیں تو پھر اسے الگ بستر پر لٹایا جائے۔ شوہر بیوی ایک جگہ ہو تو پھر 10 سال کے بچوں کو ساتھ میں لٹانا صحیح درست نہیں ہے، منع فرمایا بزرگوں نے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ چت نہیں لیٹنا چاہیے، پٹ بھی نہیں لیٹنا چاہیے۔